بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح کے تمام احباب اور شرکائے محاضرہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اصول شریعت کے سلسلہ میں حضرت الاستاذ فضیلۃ الشیخ علامہ دکتور حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کے محاضرات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم پچھلے دو محاضرات سے ہم مناہج اجتہاد کے حوالے سے شیخ مکرم کی اہم علمی آراء جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور آج مناہج اجتہاد کے حوالے سے آج تیسرا اور بہت بنیادی اور اہم جو ہے وہ آج کا محاضرہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات نوٹ کر لی جائے کہ یہ گفتگو ابھی صرف اس حوالے سے جاری ہے کہ مناہج میں بنیادی فروق کیا ہیں۔ ابھی اس بارے میں گفتگو ہونا باقی ہے کہ جو اصول فقہ کی بنیاد کتب تصنیف کی گئی ان کے مناہج میں کیا اختلاف ہے۔ یعنی جس طرح کہ شیخ نے بیان کیا تھا، یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے جو بنیاد دو مناہج ہیں ان کے بنیادی فروق کیا ہیں، ان پر بحث ہوگی۔ باقی اصول فقہ کے حوالے سے اصول شریعت کے جو باقی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے جو کتب تصنیف کی گئی ہیں، اور فقہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ ان محاضرات کے جو مناہج پر ہو رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کے اس محاضرے کا ہم تلاوت کلام حمید سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں بلا تاخیر آج کے اس محاضرے کے لیے ملتمس ہوں استاد گرامی قدر جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ آج آپ کے مناہج اجتہاد پر آج کے تیسرے محاضرے کا باقاعدہ جو ہے وہ ابتدا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی کہ کتاب و سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا دور ہے، آپ کی نبوت ملنے کی عمر سے لے کر رہتی انسانیت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی رہے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہوئے ذرا تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے، تو آپ کی ہر نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو ان کی معیت حاصل ہوتی ہے۔
اور آپ اس طرح جو ہے وہ آل محمد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خیر القرون کا جو دور ہے، جسے ہم دور سلفی بھی کہتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا ذکر آتا ہے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا جو عملی طریقہ کار تھا وہ ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس لیے تھا کہ انہوں نے آپ کو خود اجتہاد کرتے دیکھا اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ تمام تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ وہ تمام مشکلات جو ہیں وہ انہیں درپیش رہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھیں۔ صحابہ کا مقام کو چھوٹا سا نہیں ہے۔ اس لیے غالباً حذیفہ بن یمان کے بیٹے کہنے لگے کہ جی ابا جی، آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، آپ نے تو خود انہیں دیکھا ہے، اس لیے آپ نے تو ایمان لانا ہی تھا۔ ایمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں پھر ایمان لا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا جواب ملا؟ کہنے لگا بیٹا، جن تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں، اگر تم ان تکلیفوں سے گزرتے نا تو ایمان لاتے ہی نا۔ یعنی صحابہ کا مقام کوئی چھوٹا سا نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کے اندر جب یہ بات آ جائے قرآن مجید تو وہ اللہ بول رہا ہے، اور جب یہ بات آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو پوری انسانیت کا جو ہے وہ نبی ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام کے تمام جو ایمان لانے والے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جنہیں امت اجابت کہتے ہیں۔ تو میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امت کے اندر صحابہ کرام کا دور بڑا ہی برکت والا دور تھا۔ اس دور کے اندر جو لوگ تھے ان کی محبت کا تو آپ اندازہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ سوال بھی ان کے لیے بہت بڑا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کی محبت تو اتنی بڑی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے دیکھ لیا کہ ان کا اوپر کا جو ہوتا ہے بٹن نہ کہیے بلکہ آپ کہیے وہ استعمال کرتے تھے کو ٹانکے کی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم پنجابی میں بکسوا بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی اور لفظ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ساری زندگی اس نے جو ہے وہ اوپر کا حصہ جو ہے بند ہی نہیں کیا، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے۔ پہلے میں نے بیان کیا تھا، اس وقت میں نے اس کی تحقیق نہیں کی تھی۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ سنت کی اہمیت زیادہ اس لیے بن گئی کہ صحابہ کا جو تقریباً آخری دور ہے اس کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور فتنے پیدا ہوتے ہوئے اس فتنے کا حل جو ہے وہ ایک ہی رکھا گیا کہ قرآن مجید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ دیا جائے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ دو فرقے ایسے ہیں جو سیاسی فرقے ہیں، وہ مذہبی فرقے ہیں ہی نہیں، اور سیاسی سے مراد میری سیاست دینی نہیں ہے، وہ اقتداری سیاست جس کے اندر انسان کے سامنے اصل اقتدار ہوتا ہے۔
تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو گروہ جو سیاسی گروہ تھے وہ خوارج تھے اور روافض تھے. ان دونوں کا اگر مقابلہ کیا گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا گیا ہے. آپ کو یہ علم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں خوارج سے جو گفتگو کے لیے بھیجا تو کس کو بھیجا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو، اور انہیں کہا کہ جا کر وہاں زیادہ قرآن کی آیتیں نہ پڑھنا، وہاں تم نے سنت کے حوالے دینے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر چونکہ اجمال ہے اس لیے بہت سی راہیں نکل جاتی ہیں، سنت جو ہے وہ ان راہوں کو بند کرتی ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سنت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن اب چونکہ میری بات اس وقت سنت کے بارے میں نہیں ہے، میری جو گفتگو ہے وہ مناہج اجتہاد کے بارے میں ہے. اس لیے میں نے ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ خوارج کو اور روافض کو جو ہے وہ آپ مذہبی اختلاف نہ سمجھیے، یہ حقیقت میں سیاسی اختلاف ہے. اور یہ اختلاف اس لیے بڑا کہ حضرت حسنین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حادثہ ہے نا شہادت کا، وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ پاگل ہو گئے، لیکن فوری نہیں. ایک عرصہ تک جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی تو لوگ جو ہے وہ ان کو باغی کہتے تھے. صرف عمر بن عبدالعزیز ایسے آدمی ہیں جنہوں نے لوگوں کی زبانیں بند کی ہیں، ورنہ یہ ہے کہ عام اموی جو خلفاء ہے وہ ان کے دور میں جو ہے وہ باقاعدہ خطبوں میں ذکر ہوتا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں ساری سیاست تھی. تو اس لیے روافض جو ہے وہ تو سیاسی بات ہے. میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی کے بعد کسی شخص پر ایمان لانا اس کے متعلق کوئی نص موجود نہیں ہے. اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ خود نبی کے کلام میں سے ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اشرا مبشرہ قرار دے دیا، اس کی دلیل بھی سنتی ہے. اور آپ نے فلاں شخص کو جو ہے وہ جنتی قرار دے دیا، آپ نے فلاں شخص کو جو ہے وہ اتنی اہمیت دے دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا وہ تو میں واضح کر چکا ہوں، وہ تو سنت کا حصہ ہے. صحابہ کرام کے اجتہاد کی حالت یہ ہے کہ آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہے. ان کان فی امتی محدث فہو عمر. اگر کسی کو الہام کیا جاتا ہے میری امت میں تو وہ عمر ہے. اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن اتنے زیادہ محتاط تھے اگر حدیث آ جائے یا قرآن کی آیت آ جائے تو بس اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ رک جاتے تھے. اسی لیے وہ ایک واقعہ لمبی بات نہ ہو جائے، ہاتھ اٹھا ہوا تھا وہ عیانہ بن حصن حر بن قیس کے چچا کے اوپر تھپڑ مارنے کے لیے. بتیجے نے قرآن کی آیت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وھذا من الجاہلین، کہ یہ تو جاہل آدمی ہے. ہاتھ رک گیا. میں آپ کو صرف ایک مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ آج پھر اٹھا ہوا ہے. ہمارے ہاں کچھ جاہل لوگوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ وہ مسائل جو صحابہ میں موجود تھے ان کے جو ہے وہ اب جج بن کر بیٹھ گئے ہیں. بھائی کوئی عالم ان کو ترجیح اگر دے تو چلیے اجتہادی مسئلہ ہے. ایک آدمی جو ہے وہ
ریاضی پڑھا ہوا ہے، اب ریاضی سے وہ کتاب و سنت کے فیصلے کرتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہنا ہی چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ، ایک آدمی مجھے چند دن پہلے ایک مضمون دے گیا. وہ مضمون کیا تھا کہ آپ کو رافضہ کا جو مسئلہ ہے نا، رافضہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بڑا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں فقہ میں. فقہ میں وہ امام شافعی کی فقہ اور روافضہ جعفری فقہ جو ہے وہ اتنی قریب ہے کہ حنفی فقہ اتنی قریب نہیں ہے. حنفی فقہ کے ساتھ جو ہے وہ زیدیوں کے جو فرقے ہیں ان کی فقہ بہت قریب ہے، حادویہ وغیرہ کی. اور جو جعفری فقہ ہے وہ شوافع کی فقہ کے بہت قریب ہے. آپ کو پتا ہے کہ شوافع تو پھر 3 دفعہ رفع دین کرتے ہیں، وہ 5 دفعہ رفع دین کرتے ہیں ہر رکعت میں. ہر رکعت میں نہیں، ہر رکعت میں 4 دفعہ کرتے ہیں، پھر 5ویں دفعہ جو ہے وہ آخری تشہد کے وقت کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں فقہی اختلاف ہے ہی نہیں ہے. اس لیے آپ روافض کو جو ہے وہ ایک مذہبی فرقہ نہ سمجھیے. ان کا مسئلہ اصل میں وہ واقعہ ہے جو انہوں نے بنیاد بنایا، واقعہ کربلا. سوال صرف اتنا ہے کہ کوئی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا کر یہ کہے کہ حسن حسین جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان سے پیار نہیں تھا، یا آپ نے جو ہے وہ ان کی تعریف نہیں کی، تو جھوٹا ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ وہی حسن حسین اگر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. ہاں، یزید کا مسئلہ جو صحابی نہیں ہے، اگرچہ الگ الگ صحابہ کے بارے میں صرف وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں نص آ گئی ہے، ان کے بارے میں تو آپ کا ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ سنت پر ایمان کا حصہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے علاوہ قرآن مجید میں خود موجود ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لا تعلمہم اللہ یعلمہم، صحابہ کے بارے میں ہے کہ آپ ان سے واقف ہیں، اللہ ان سے واقف ہے. تو اس لیے ہر صحابی کے بارے میں یہ لفظ کہنا، ہاں مجموعی طور پر صحابہ کا جو مقام بنتا ہے وہ ایک جیسے ایک بڑے خاندان کا، بھئی فلاں اس خاندان سے ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہر فرد جو ہے وہ اس میں اس مقام کا حامل ہو جائے. اس لیے کہ نوح کا بیٹا خود وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو نوح کا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ، میں آپ کو ذرا ایک مسئلہ اتفاق سے آج کل میرے سامنے آیا ہے. آپ کو شاید علم نہیں، میں نے شیعہ سنی کے جو اختلافات ہیں نا، اس کی ساری بنیاد مسئلہ خلافت ہے. مسئلہ خلافت کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا، لیکن وہ میں پوری بات نہیں کرنا چاہتا. اس میں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، وہ اصل میں مسئلہ ہے اول این کے ساتھ. اول اس کو کہتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ورثاء جن کے حصے قرآن مجید میں اور سنت میں مقرر ہیں، سب سے پہلے ان کے حصے بنائے جاتے ہیں کہ بھئی ان کے حصے کتنے بنتے ہیں. قرآن مجید کو پڑھ کر جب حصے بنائے جاتے ہیں تو قرآن مجید کے مطابق جو حصے بنائے جاتے ہیں، بعض دفعہ جب کل ترکہ دیکھا جائے، کل ترکہ، تو وہ کم ہوتا ہے، حصے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں، کل ترکہ جو ہے وہ 4 کا ہے، حصے 5 ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ اور بھی شریعت کے اندر نظام موجود ہے. ایک آدمی جو ہے وہ مقروض مر جاتا ہے اور اس کا جو مال ہے، اس کا مال جو ہے وہ جب تقسیم ہوتا ہے تو جو قرض خواہ ہے وہ زیادہ ہے، مال تھوڑا ہے. اب آپ یہ اگر کہیں نا کہ ایک قرض خواہ کو دے دو اور باقیوں کے ساتھ وہ یہ زیادتی ہے،
پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سارے مال کو جو ہے وہ آپ برابر کر دیتے ہیں، یعنی ساروں کو یکساں نقصان ہو، کسی کو ترجیح بلا مرجع نہیں ہو سکتی. ترجیح دینے والے اصول، ترجیح کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. اسی طرح تقلید شخصی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک امام کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، علمی اعتبار سے ایک معاملے میں ایک امام بڑھ کر ہوتا ہے، دوسرے معاملے میں دوسرا امام بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے یہ تو تقلید شخصی کا مسئلہ ہی غلط ہے. لیکن میں اس کتاب کو جو آج کل مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اتفاق سے ایک شخص ہے پروفیسر انس ریاضی کا، آزاد کشمیر سے وہ ریٹائر ہوا ہے. اس بیچارے کو پتہ تو کچھ نہیں، نہ اس نے عربی زبان صحیح طرح پڑھی ہے اور نہ اس نے جو ہے وہ اس کو پڑھا ہے، اس کو اپنا علم استدلال جو ہم آج کل ہم اجتہادی مناہج جنہیں کہتے ہیں. اس نے کیا کام کیا ہے کہ قرآن مجید کو تو وہ گہرائی سے جانتا ہی نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اس نے ایک نئی راہ پیدا کی ہے، بہانہ بنایا ہے غامدی کو اور عبداللہ بن عباس کو. اصل میں بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کا پہلا قول یہی تھا کہ وہ بھی حضرت عمر کی طرح اول کے قائل تھے. اور اصل میں یہ ہے کہ اگر کل ترکہ جو ہے وہ مثال طور پر 4 ہے اور حصے 5 بن گئے، تو اب وہ 5 کو آپ اب 4 یعنی 5 بنانے کی کوشش کریں گے. جب 4 کو 5 بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑے گا، لیکن تمام کو فرق پڑے گا. یہ ہے مسئلہ اول. وہ کہتا ہے میں ریاضی کا بڑا ماہر ہوں. بھائی ریاضی کی مہارت اور چیز ہے، عربی زبان تم جانتے نہیں، تمہیں یہ بھی نہیں پتا اس نے جہاں مار ماری ہے وہ کہاں ماری ہے. مار یہ ماری ہے کہ جو اولاد ہے نا، بیٹی اور بیٹا، اس کے معاملے میں کہتا ہے کہ ایک کو کم دے دو. بھائی تمہیں پتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں ذکر اس کا کیا ہے تو وہاں لفظ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق سنتین فلہن ثلثا مما ترک. اور ما ترک کا معنی یہ ہے کہ سارے ترکے کا حصہ. اور جہاں سارے ترکے کی بات ہے وہاں تو آپ جو ہے وہ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ایک کو کم دیں ایک کو زیادہ دیں. اب قرآن مجید کی وہ لغت سے واقف نہیں ہے اور مجتہد بنا ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث ہو کر جو ہے وہ اہل حدیثوں میں خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ اہل حدیث جو ہے نا، نہ تو محنت کرتے ہیں، گرامر میں عام اہل حدیث کی بات کرتا ہوں، اور نہ ہی جو ہے یہ محنت کرتے ہیں علم استدلال میں. پڑھتے ہیں تو اصول فقہ حنفی، بھئی حنفی اصول فقہ تو اصل میں اصول فقہ ہی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بات الگ آئے گی. سوال اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ما ترک کا لفظ موجود ہے تو اس کے اندر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. بعض مثالیں وہ لائے گا لیکن قرآن مجید کے اندر وہاں ما ترک کا لفظ نہیں ہے. میں اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا اور عبداللہ بن عباس کا اختلاف ضرور ہے، لیکن حضرت عمر کا اور عبداللہ بن عباس کا ایک فرق ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. وہ یہ ہے کہ شیعہ نے اصل میں عبداللہ بن عباس سے 2 جگہ پر جو ہے وہ اپنا حامی بنا کر جو ہے وہ دلیل پکڑی ہے. ایک تو اس قول کے خلاف، یہ عبداللہ بن عباس کا بعد کا قول ہے. پہلا ان کا قول وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا. یہ حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی ایک رائے بنی ہے. حضرت عمر کی زندگی میں وہ شورا جس کے اندر باقاعدہ قول کا مسئلہ زیر باس ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. خود عبداللہ بن عباس اس میں موجود تھے اور اس وقت موافقت کی ہے حضرت عمر کے ساتھ. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا پڑتا ہے. عبداللہ بن عباس بہت ذہین ہونے کے باوجود، ان کے حق میں دعائے نبوی ہونے کے باوجود ان کی رائے قیدی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہ اہل علم کے مشورے کے بعد ہے. اگرچہ صاحب امر وہی ہیں، زید بن ثابت جیسے لوگ نہیں
میں کسی کی بات نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور ان کے اندر عبداللہ بن عباس بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تمام کی باتیں سن لیں تو اس کے بعد تو پھر انسان جج ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے کہ بھی امیر فیصلہ کرے گا کہ شورا فیصلہ کرے گی، یہ بھی حل ہو جاتا ہے. اصل میں ہمارے بزرگ محدث روپڑی کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر شورا فیصلہ کرتی ہے تو امیر نام اس کا رکھو. پھر امیر تو صاحب امر کو کہتے ہیں. خیر بات سے بات نکل کے کہیں دور نہ چلی جائے. بتانا میں چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا. ان کا اجتہاد صرف ایک ہی تھا، مسئلہ پیدا ہو گیا تو مسئلہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس میں صحابہ کو اکٹھا کر لیا اور صحابہ کو، اسی لیے یہ جو لفظ ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس کی اصل میں بنیاد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے ساتھ اہل شورا ہوتے ہیں اور وہ علماء ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو میں واضح کر دوں کہ خلفاء راشدین سے مراد 4-5 نہیں ہیں. امام مہدی بھی خلیفہ راشد ہے اور عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ راشد ہے. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اس دور کے لوگ ہی تھے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن خلیفہ راشد کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ علماء اور ہر قسم کے تجربہ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کی بات بہت اہم بن جاتی ہے. لیکن خلیفہ راشد کی نشانی یہ ہے کہ جب وحی کی بات آ جائے کتاب و سنت کی، بس اس کے بعد سب کچھ گیا. تو خیر القرون کے اندر ایک بات طے شدہ تھی، وحی کی حکمرانی تھی. تو اس لیے آج جو آیتیں نے پڑھی نا وہ یہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لائق نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کو اپنی طرف سے بدلوں. نبی کو اختیار نہیں ہے وہی بدلنے کا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیر القرون کا مسئلہ جو تھا وہ وہی تھا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے اہل سنت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور یہ قول جو ہے امام بخاری کے زمانے کے آدمی ہیں. ویسے امام بخاری کے 10 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کا نام ہے امام احمد بن ابی عاصم. ویسے عام طور پر ابو بکر کے نام سے مشہور ہے، لیکن میں نے ان کا نام احمد ہے. احمد بن، ان کی ایک السنہ کتاب ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ روافض کا اور خوارج کا نام لے کر جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ ان کی تردید کی ہے. اور اس کا میں ایک حدیث آپ کو سنائی دیتا ہوں، لیکن حدیث موقوف ہے. کیا مطلب کہ وہ صحابی کا قول ہے اور وہ عبارت آپ ذرا سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا يحبنی قوم حتی يدخلوا النار فی ولا یبغضنی قوم حتی يدخلوا النار فی بغضی. حضرت علی سے محبت کرنے والے ذرا سن لیں کہ حضرت علی کا قول ہے یہ، اور آپ کے نزدیک تو حضرت علی معصوم ہے. حضرت علی کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ لوگ محبت کریں گے یہاں تک کہ وہ میرے بارے میں آگ میں داخل ہو جائیں گے میری محبت کی وجہ سے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھیں گے یہاں تک کہ میرے بغض کے اندر جو ہے وہ آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ خاص طور پر جو ہے وہ روافض کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے نزدیک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول حجت ہے نا. ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جی صحابہ کا اختلاف اگر کسی بات میں ہو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے اختلاف کریں، لیکن ویسے میں بات کرتا ہوں اصولی طور پر. میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا اجتہاد کا تو یہ حال تھا جو حضرت عمر کا تھا. تو صحابہ کے منہاج کے سلسلے میں میں نے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو خوارج اور روافض ہیں، چونکہ یہ دونوں سیاسی گروہ تھے، ان کی آپس کی مخالفتیں اور دشمنیاں بھی سیاسی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ خوارج جذباتی لوگ تھے، اگرچہ روافض بھی جذباتی ہیں. وہ جذبات کی وجہ سے یہ اصل میں
بہت افراد کا شکار ہو گیا ہے اس قول کے مطابق. تو جو خوارج ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ خالی حضرت علی کے دشمن نہیں تھے، امیر معاویہ کے بھی دشمن تھے اور عمر بن عاص کے بھی دشمن تھے. معمولی سے جرم کی بنیاد پر 3 شخصوں کو قتل کرنے کا پروگرام تھا. عبد الرحمن بن ابی ملجم جو ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اتنا بڑا محراب تھا اس کے ماتھے پر، ان کو تو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور جس آدمی کی ڈیوٹی امیر معاویہ کے بارے میں تھی، اس نے امیر معاویہ کو زخمی ہو گئے، بعد میں اولاد کے قابل نہیں رہے تھے لیکن بچ گئے. اور عمر بن عاص اتفاق سے صبح کی نماز کے لیے آئے نہیں تھے کیونکہ قتل کا پروگرام تھا صبح کی نماز کے وقت. تو بتانا میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی گروہ ہیں، اور سیاسی گروہوں کے بارے میں، اور میں ایک بات اگرچہ بعد میں آنے والی ہے لیکن چونکہ یہاں سیاسی گروہوں کی بات ہو رہی ہے، اس دور میں جو بڑے بڑے امام ہیں نا وہ بڑا اہتمام کرتے تھے سنت کے بارے میں. اور آپ کو پتہ ہے احمد بن حنبل کی کتاب ہے اطاعت السنہ، ان کی بھی کتاب ہے السنہ، اور یہ احمد بن ابی عاصم ہیں، ان کی کتاب ہے السنہ، جس سے میں نے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سنایا ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں ان کتابوں کی وجہ سے پھر بعد میں نام پڑ گیا اہل سنہ. اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ خاص طور پر اہل حدیثوں کو سمجھانے کے لیے کہ تقلید کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ سب سے زیادہ مقلد وہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اماموں کو چھوڑ دیا اور موجودہ دور کے علماء جو ہے نا ان کے مقلد ہو گئے، اور ان کے مقلد بن کر جو ہے وہ کوئی روپڑی ہو گیا، کوئی غزنوی ہو گیا، کوئی سرائی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا، جب انسان افراد تفریق میں آتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اتنی بڑی غلطیوں کا شکار ہوتا ہے. اب اہل حدیث کو کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا اصول فقہ پڑھ لیں، تو ان کا بہت بڑا جو گروپ ہے ظاہری، وہ کہتا ہے یہ تو سب فتنہ ہے. اسی لیے میں نے ایک موقع پر جو ہے وہ اسی طرح ایک ظاہری موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے مفتی ہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ اصول فقہ فتنہ ہے تو سب سے پہلے یہ تو فتنہ اٹھایا امام شافعی نے، کتاب تو ان کی ہے رسالہ. حنفیوں کی کتاب تو ان سے 200 سال بعد آئی. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی ہے؟ ویسے پوری کتاب جو لکھی ہے وہ تو لکھی ہے جساس نے، لیکن اس سے پہلے کرخی نے کچھ اصولی باتیں کی تھی. کرخی کی وفات ہے 340 کی، اور جو جساس ہے ان کی وفات ہے 370 کی. اور آپ یہ بتائیے کہ امام شافعی 203 میں فوت ہو گئے، تقریباً 150 سال بعد یا 200 سال بعد کے جو لوگ ہیں نا، آپ ان کی کتابوں کو پکڑ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فتنہ ہے. بھئی فتنہ وہ ہوں گے، امام شافعی فتنہ پرور نہیں ہے، ان کی کتاب تو علم استدلال ہے. اس لیے میں اس بات خاص طور پر زاریہ نے بہت نقصان پہنچایا اہل حدیثوں کو، اس لیے کہ یہ جو تھی نا ابن حزم کی عقیدت حدیث کے ساتھ، اس کی وجہ سے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو آدمی ذہین تھے انہوں نے تو شروع میں پہچان لیا، اور جو صرف مورخ تھے ان کی گہری نظر نہیں ہے. میں اس وقت اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن خلدون جو ہے بہت بڑا اہل سنت میں سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت گہرا جو ہے وہ حکیم ہے. میں فلسفے کا لفظ چھوڑتا ہوں، حکمت کا ماہر ہے. اس نے کہا کہ یہ اس کی عبارت ہے کہ مسلمانوں کی جو فقہ ہے وہ صرف 2 ہیں. اس کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، اور الفاظ بھی آپ سن لیں. وہ کہتا ہے کہ بن قسم الفقہ فیہم الی طریقتین، فقہ جو ہے وہ 2 طریقوں میں منقسم ہو گئی. اس نے تو لفظ فقہ بولا ہے، اور آپ کو پتا فقہ بھی جو ہے وہ اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے. اور جو شہرستانی ہے یہ بعد میں آیا ہے، یہ بہت بات کا ہے. آپ کو پتا ہے اس کی کتاب جو ہے الملل والنحل، یہ ابن حزم نے جو کتاب لکھی ہے اس کے حواشی پر چھپی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی نے جو ہے وہ کہا، یہ لفظ کہا ہے ثم المجتہدون من ائمۃ الامۃ محصورون فی صنفین لا یدعون الی ثالث. لفظ تو اس نے بھی لے لیا ہے کہ ابھی دو ہی ہیں، لیکن ایک لفظ بڑا اہم بول گیا ہے. وہ یہ بول گیا ہے کہ یہ مجتہدین کا اختلاف ہے. ہمارے جو اہل حدیث ہیں نا وہ مجتہد نہیں رہے. وہ جو ہے وہ اصل میں سمجھے بغیر، سوچے سمجھے بغیر حدیث کو سمجھتے ہیں نہیں اور فتوے لگا دیتے ہیں. بھئی حدیث کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، حدیثوں کو اکٹھا تو کرو. تو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شہرستانی کا جو لفظ ہے نا، شہرستانی نے بنیاد بنائی ہے عقل. حالانکہ تابعین کے دور میں ابھی عقل کا مسئلہ تھا ہی نہیں. تابعین میں اگر اختلاف پیدا ہوا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ ایک طرف سعید بن مسیب ہے اور ایک طرف نخی، دونوں تابعی ہیں. یہ مسئلہ تو عقل کا پیدا ہوا ہے بنو عباس کے دور میں، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے. اس وقت مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ہم نے قرآن و حدیث کی پیروی کرنی ہے، اور اجتہاد کی حیثیت کیا ہے، کتاب و سنت میں غور و فکر کی حیثیت کیا ہے. کیا وہ کوئی تیسری چیز ہے یا وہ کتاب و سنت کا ہی اطلاق ہے؟ یہ اصل میں بنیاد ہے کہ صرف وہی کا اطلاق ہے اجتہاد، یا اجتہاد ایک تیسری چیز ہے. میں اس وقت صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہے. اگرچہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابراہیم نخی نے زبان تھوڑی سی ڈھیلی رکھی ہے، انداز تھوڑا سا ڈھیلا رکھا ہے بڑے لوگوں کے بارے میں، لیکن وہ اس کی مستقل حجیت کے قائل نہیں ہے. حدیث کے خلاف ہونے کے اگر ہو تو کوئی کسی کا اجتہاد حجت نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پہلے کہتے ہیں نا جیسے فرائی نے ایک رستہ کھولا تفسیر بن رائے کا، اس سے امین حسن اسرائی اگرچہ میری نظر میں تقوی والے تھے، لیکن یہ ہے کہ فلسفے کے اندر آ کر، چونکہ فلسفہ ذہن تھا اس لیے گمراہ ہو گئے. اور غامدی تو ویسے بے دین آدمی ہے، وہ تو پتہ نہیں کہیں کہ کہاں پہنچ گیا. لیکن شروع میں دروازہ بہت تھوڑا سا کھلتا ہے، بعد میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اصل میں تقلیدی دور کے اندر آ کر اس کے پھر بڑے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابن اعظم کا جو دور ہے یہ تقلیدی دور ہے، اس لیے اس نے تقلید جامد کی بہت تردید کی ہے. تو اس دور میں ابن اعظم جو ہے وہ جذباتیت میں آ کر جو ہے وہ خود اہل سنت سے نکل گیا. یعنی مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے اقوال کو درست کرنے کے لیے، اب دیکھیے نا، وہ کہتا تھا کہ یہ گانا بجانا جائز ہے. اب بخاری کی حدیث ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ بدکاری حلال ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ گانے بجانے میں پڑ جائیں گے. یستحلون الحرا والحریرا والمعازف وغیرہ، یہ بخاری کی حدیث ہے. اس نے کہا بخاری کی حدیث ضعیف ہے. تو اصل میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو انتہا پسند ہوتے ہیں، آپ ان کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر مسعود عثمانی کو دیکھ لیں. تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا عذاب قبر کا انکار کر گیا. اصل میں یہ علم کی کمی ہوتی ہے. اس لیے آپ کو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کو، خاص طور پر جو مفتی حضرات ہیں، ان کو کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کر کے اپنے اندر اجتہادی بصیرت پیدا کرنی چاہیے. بس میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہو گیا ہے. اب دیکھو نا، ایک آدمی ریاضی پڑھا ہوا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ اس سے آتا ہے، نہ اسے یعنی ترجمے سے مراد 11، اور یہ اب مجتہد بن بیٹھا ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ شہرستانی نے عقل پر بنیاد رکھتے ہوئے کیا کام کیا کہ وہ جو اہل سنت ہے ہی نہیں، مثلا معتزلہ اہل سنت نہیں ہے، بشر مریشی کو اہل الرائے میں شامل کر دیا. حالانکہ یہ بات بنیادی غلط ہے. ابن خلدون نے
اہل سنت کا نام عام لے کر جس میں ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ سارے شامل ہیں، اس نے گفتگو جو ہے متوازن کی ہے. اور اس نے کیا کام کیا کہ اہل الرائے کا ذکر کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو ہے بشر مریسی کو بھی چھوڑ جو ہے وہ شامل کر دیا. حالانکہ بشر مریسی کا کیا تعلق ہے اہل سنت سے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ صرف مورخ ہے، صاحب بصیرت نہیں ہے، تو ابن خلدون کی، اسی لیے میں بتاؤں کہ اہل ظاہر کا مسئلہ یہ نہیں ہے، حدیث سے محبت کرنا خالی کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو فن حدیث ہے اس کی مہارت ہونی چاہیے. اسی طرح خالی اجتہاد کی مہارت پیدا کرنا کافی نہیں ہے، اجتہاد کی بنیادی اختلافات کو سمجھنا چاہیے. ہمارے اہل حدیث کو شاید کم پڑا ہو کہ اہل الحدیث اور اہل الرائے ان دونوں کا فرق کیا ہے. حالانکہ ہمارے دو بزرگ چیخ رہے ہیں اپنی کتابوں میں، حافظ محمد گوندلوی صاحب بھی اور مولانا اسماعیل سلفی بھی، چونکہ گجرانوالہ کے اندر ان لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تو اس لیے یہ دونوں گجرانوالہ کے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اہل ظاہر کا رد کیا بڑا تفصیل سے، اور کہا اہل حدیث اہل ظاہر نہیں ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اہل ظاہر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکمت سے انکار کر گئے ہیں، اور حکمت سے مراد سنت ہے. حکمت خود سنت ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی حکمتیں اگر آپ نے معلوم کرنی ہو تو سنت سے معلوم کریں. تو اس لیے ابن خلدون نے جو ہے ان کا ذکر ہی ختم کر دیا ہے اہل ظاہر کا. اس کے نزدیک جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اہل ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ اہل ظاہر کا اگر اختلاف ہے تو وہ اصل میں اہل سنت ہونے میں اور نہ ہونے میں ہے. اس لیے شیخ ابن باز وغیرہ جو ہے نا وہ ابن حزم، حافظ ابن حزم کا جب ذکر کرتے، میں رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں، ویسے میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے تھے. بہرصورت کہنے کا مقصد میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے ان درسوں کا کام یہ ہے کہ ہم اس کا تھوڑا بہت اطلاق بھی کریں تاکہ ہمیں ہوش آئے. اور اگر آج ہم نہیں کہتے نا تو کل کو جو ہے وہ جو لوگ حدیث اور قرآن مجید کے مخالف ہیں وہ رد کریں گے تو آپ کو جواب نہیں آئے گا. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں، بلکہ میں نے ایک بات یہ کہی تھی طائف کے اندر، جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا آپس میں اہل سنت کا اختلاف پیدا ہو گیا اور سعودی عرب کی حمایت کے لیے دونوں مقابلے میں آ گئے، تو میں نے انہوں نے ہمارے ایک بزرگ جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کو استعمال کیا عقیدے کے بارے میں کہ ان کی عقائد جو ہے وہ سلفی نہیں ہے. مولانا صفی الرحمان خود جو ہے وہ تفسیر ثنائی کے شروع میں لکھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کو سلفی عقیدے کا پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ ان کے حمایتی ہیں بڑے زبردست. کہتے ہیں ان کو اصل میں وہ مخلص تھے، انہوں نے سمجھا کہ دیوبند کے اندر انہوں نے عقیدہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا یہ اشعری ماتریدی یہی سلفی ہوتے ہیں. آپ مقدمہ ان کا پڑھیے مولانا صفی الرحمان کا، محدث جو ہے تازہ سمراج یہ ہے کہ اکتوبر کا شمارہ آپ پڑھیے، اس کے اندر میں نے یہ وضاحت کر دی ہے، ان کا میں نے قول بھی دے دیا ہے مولانا صفی الرحمان کا. ہمارے اہل حدیثوں کی عادت یہ ہے کہ یہ مقلد ہو جاتے ہیں. بھائی کوئی سائی بنے، کوئی غزنوی بنے، کوئی روپڑی بنے، کوئی سندھی بنے، کوئی جو ہے وہ کسی اور کا بنے، ہم تو صرف ایک ہی بات ہے کتاب و سنت بس. ہاں ہمارے استاد ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ میں سید بدرالدین شاہ راشدی کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اگرچہ میں نے باقاعدہ ان سے دو زانو ہو کر نہیں پڑھا، لیکن ہمارے گھر کے اندر وہ ہفتوں ٹھہرتے تھے اور میں ابھی بچہ تھا، میری ان سے جو ہے وہ اکثر گفتگو ہوتی ہے اور علمی گفتگو میں ہم پڑھ جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میں طالب علم تھا، اس لیے میں نے ان کو اپنا استاد کہہ دیا، اور وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے شاگرد ہے. انہوں نے سند رحمانیہ سے دی ہے اور عبداللہ روپڑی نے ان کو سند دی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں، لیکن یہ بات بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم سید بدرالدین شاہ راشدی کے ہم جو ہیں وہ مقلد بن جائیں، یا مولانا عبد المنان جو ہیں وہ نور پوری کے مقلد بن جائیں، یا حافظ عبدالسلام بھٹوی کے ہم مقلد بن جائیں. نہیں، ہم جو ہے وہ الحمدللہ ہم تو تقلید نبی کی بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ تقلید اس کی ہوتی ہے جو خود معصوم نہ ہو.
جو معصوم ہے اس کی تو ہوتی اطاعت ہے، مجسمہ اطاعت ہے، وہ خود دلیل ہے، اس لیے تقلید نبی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ تقلید کی تعریف یہ ہے کہ اخذ قول الغیر بلا دلیل، تو نبی تو خود دلیل ہوتا ہے۔ تو بات دور سے دور نہ نکل جائے، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں میرے نزدیک جو ہے وہ چونکہ یہ حکمت کے قائل نہیں ہے، اور حکمت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی حکمت جو ہے وہ سنت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس سے مراد جو ہے وہ حکمت سے مراد سنت ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید کی مراد ہے۔ قرآن مجید سے مراد کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید سے مراد اور قرآن کا بیان جو ہے وہ خود سنت ہے۔ چلیے یہ بات تو آپ کی آ گئی، اب میں آپ کو جو ہے وہ اصل میں تمہیدی بات ہو گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 موٹے موٹے نقطے وہ بتا دوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو پہلا نقطہ تو یہ ہے، جو یہ اصل میں آیا ہے نقطہ ویسے 4 صدی ہجری کے آخر میں جب تقلید جو ہے وہ جامد ہو گئی، تو اس میں نقطہ یہ آیا ہے کہ جو شرعی حل ہے یہ کسی پیش آمدہ مسئلے کے بعد ہوتا ہے، یا مسئلہ پیش نہ آئے تو مفروضے پر بھی شرعی حل جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ اہل الرائے جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ مسئلہ اگر پیدا نہ بھی ہو تو اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ اگر پیدا نہ ہو تو اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ اجتہاد نام ہی اصل میں اطلاق کا ہے، اجتہاد کو تیسری چیز ہے ہی نہیں، وہ اصل میں خود آپ یوں سمجھیے کہ سنت کا جو منہج ہے نا، سنت کا ایک منہج ہے، اور منہج کیا ہے کہ سنت کے اندر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، کتاب قرآن مجید کے اندر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقہ تقدیری کے قائل ہیں اہل الرائے، اور جو اہل الحدیث ہیں وہ فقہ تقدیری کے قائل نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسئلہ فرض کر کے ہمیں شریعت میں غور کرنے، اس لیے کہ شریعت ہمارے پیش آمدہ مسائل کا حل ہے، مفروضوں کا حل نہیں ہے، تو اس لیے مفروضوں کا حل بتانا جو ہے یہ غلط رہا ہے، اور یہ ہے اصل میں تقلیدی جمود کے دور کی بات، فقہ تقدیری۔ ہاں لیکن اس کے کچھ آثار آپ کو مل جائیں گے پہلے لوگوں میں اب آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ دیکھیں، اگرچہ ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں حماد بن ابی سلیمان، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا درم، ہمارے ایک دور میں کبھی یہ چونی چلا کرتی تھی، آج کا جو روپیہ ہے نا 1 روپیہ، یہ بھی اب اسی طرح ہے، چونی کی مانند ہے، جو کہ میں نے یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں نا۔ یہ ہمارا آج کا روپیہ اتنا سا ہوتا ہے بالکل۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈھیلے سے استنجا جائز ہے۔ جب انسان ڈھیلا استعمال کرتا ہے پیشاب بھی خشک ہوتا ہے اس جگہ پر، اور جب دوبر سے پخانہ صاف کرتا ہے وہ بھی خشک ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ تو پیدا ہوا، استنجا جب ڈھیلے سے آسانی ہے شریعت کے اندر تو اب آدمی پاک ہو گیا۔ اچھا، ایک مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ اگر جو ہے وہ دوبر کی بجائے کسی جگہ پر جو ہے وہ وہی درم کے برابر پریدی لگی ہو، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں اہل الرائے کا اہل الحدیث کا فرق۔ اصل میں بات میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے ترجیح دی جا سکتی ہے دلائل میں، یہی وہ فرق ہے۔ اور یہ اس کی مثالیں میں آپ کو حتیٰ کہ
امام بخاری کی اور امام احمد بن حنبل کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت بات لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے فقہ تقدیری کا، کہ جب تک مسئلہ پیدا نہ ہو اس وقت تک کوئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ پیدا ہو جائے، اصل میں بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت زیادہ ذہین تھے اور عقل مند بون تھے، اسی لیے امام شافعی نے کہا ہے کہ اجتہاد اور استنباط کے اندر دوسرے لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، عیال و ابی حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ کی عظمت کے قائل ہے امام شافعی۔ ان لوگوں کے یہاں کوئی تعصب نہیں تھا، یہ تو اصل میں بعد میں تقلیدی دور میں آ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کر کر کے جو ہے وہ فتوی بازی شروع ہوئی ہے، اس لیے یہ خطرناک چیز ہے۔ تو میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو نقطہ ہے فقہ تقدیری کا، کہ فقہ تقدیری جو ہے یہ اہل الرائے کے نزدیک یہ جائز ہے، اور یہ اہل حدیث کے نزدیک فقہ تقدیری جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ہمیں حاجت ہوتی ہے نا، آپ حاجت کے بغیر کوئی پاگل تو نہیں ہوتے ہیں، آپ استنجا کرتے پھرے یا آپ جو ہے وہ ڈیرے سوال کرتے پھرے، وہ کہتے ہیں ضرورت پیدا ہوگی تو پھر اجتہاد کریں گے۔ اور یہ جو ہے نا فقہ کے اندر کی ضرورت کے بغیر جو ہے وہ شرعی مسائل، اب یہ یعنی اب بڑی بات پیدا ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگرچہ متأخرین کی بات ہے کہ دبر کے اندر اگر انگلی داخل کر لی جائے اور اسی طرح باہر نکال لی جائے، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اہل حدیث سے کہیں گے نہیں ٹوٹتا، اہل رائے کہیں گے ٹوٹ گیا، ما خرج من السبیل ہے۔ تو آپ بتاؤں کہ یہ اصل میں اجتہاد کی مہارت، اجتہاد کا تجربہ، یعنی عقل کا استعمال جو ہے یہ بالکل نہیں عاری ہو جانا چاہیے انسان کو۔ عقل کا استعمال وہی کے تابع ہو کر جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اس لیے محدث کے ٹائٹل پر، ہر محدث کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی حدود میں آزادی ہے، کتاب و سنت کی حدود کے باہر نہیں۔ اور وہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل جب اختلافی آئیں گے نا اصول فقہ، تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل فتنہ یہ ہے کہ امام شافعی اور امام بخاری جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ وحی کے علاوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ وحی سے استنباط ہے، اللہ کے رسول کی مثالوں سے ثابت کرو۔ قیاس کو ثابت کرنا ہے تو اللہ کے رسول سے ثابت کرو، اجماع کو ثابت کرنا ہے تو وہاں سے کرو، علت کا اور سد ذریعہ کا فرق اگر آپ نے کرنا ہے تو اللہ کے رسول سے ثابت کرو۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ فوٹو کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے میں علت کا اور سد ذریعہ کا فرق ہے۔ سد ذریعہ جو ہے وہ ایک نصوص سے خارج چیز ہے، اور علت جو ہے وہ نصوص کے اندر کی چیز ہے۔ اس لیے لوگوں نے علم پڑھا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ اب مفتی وہ لوگ بن گئے ہیں جس نے بھائی مناہج شریعت پڑھے ہی نہیں، وہ کیا اجتہاد کرے گا۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک تو یہ بتا دیا۔ اچھا میں آپ مختصر کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ دنیا کے اندر ایک ضرورت پیدا ہوئی، تو ضرورت کے لیے اصول یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو بس اتنی ہی رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مرنے لگا ہے، اب وہ جو ہے سور کا روسٹ بنا کر شاندار وہ پیٹ بھرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تفسیر امام ابو حنیفہ کی ہے، غیر باغن ولا عادن۔ ایک تو آپ کی طبیعت کے اندر حرام کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور نہ حد سے بڑھے، جتنی ضرورت ہے اتنی پوری کرو۔ جی ہاں۔ اچھا اب یہ میں آپ کو اہل حدیث اور اہل رائے کا جوہری نقطہ فرق بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک معاملہ آ گیا جھگڑے کا، آپ عدالت میں چلے گئے، عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، آپ کا جھگڑا ختم۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول نے اپنے فیصلے کے بارے میں کہا ہے کہ میں بھی اگر فیصلہ کروں نا تو جو حق ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ زمین کا جھگڑا تھا، آپ نے دو شخص آئے، کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی انداز میں بڑا تیز ترار ہوتا ہے، وہ اپنے موقف کو ثابت کر جاتا ہے،
گواہوں کے ذریعے سے یا خود دلائل کی روح سے، تو اس وقت میں اس کے موقف کو صحیح سمجھ کر جو ہے صحیح قرار دے دیتا ہوں. وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ نہ سمجھے جس نے یہ جو ہے وہ جس نے جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، وہ نہ کہے کہ میرا حق بن گیا ہے. میرے فیصلے کے مطابق اگر ایک بالش زمین بھی اس نے زیادہ لے لی تو یہ اس کی گردن میں 7 زمینیں جو ہیں وہ توق بنا کر ڈال دی جائیں گی. باقی 7 زمینوں کا ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. وہ بھی ہمارے بڑے لوگ جو جدید کے اندر خاص طور پر پڑے ہوئے الجھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا 7 زمینیں ہوتی کیا ہے. انشاءاللہ یہ بات آگے کہیں آ جائے گی نقطہ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جج کا فیصلہ حقیقت بدلتا ہے کہ نہیں. اہل الحدیث کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں بدلتا، اہل الرائے کہتے ہیں کہ حقیقت بدل دیتا ہے. قضاء القاضی ینفذ ظاہرا و باطنا، یہ اہل الرائے کا قول ہے. اور بدائع ثنائے کے یہ الفاظ ہیں، قضاء القاضی ینفذ ظاہرا و باطنا. اور اہل حدیث کا قول یہ ہے قضاء القاضی ینفذ ظاہرا لا باطنا، صرف ظاہری طور پر جھگڑا ختم کرتا ہے، باطن کے اندر اثر انداز نہیں ہوتا. اس کی مثالیں بہت آ جائیں گی، لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ ٹائم چونکہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے. ہم نے اگرچہ 4:15 شروع کیا تھا، لیکن ابھی 1 گھنٹہ تو پورا نہیں ہوا. لیکن بہرصورت میری خواہش یہی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ پھر سوالات کریں. تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو موٹی بتائی ہیں کہ ایک تو اجتہاد جو ہے وہ حقیقت کو نہیں بدلتا، مسئلے کو صرف حل کرتا ہے. اور دوسری بات جو ہے میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ مفروضوں پر جو ہے وہ اجتہاد نہیں ہونا چاہیے. یہ اہل الحدیث کے اختلافی نقطے ہیں. اور تیسری ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک اجتہاد کیا، اس کا نتیجہ نکال لیا. اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ مجتہدین کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک پہلو ہوتا ہے، اور وہ بھی اس معاملے تک محدود ہوتا ہے جو معاملہ پیش آیا ہے. جی اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی جو مجتہد نے فیصلہ کیا اب اس سے مزید آگے جو ہے وہ اجتہاد کرو، تو یہ قیاس در قیاس کی صورت ہے. اصل میں یہ جو عام طور پر قول ہے نا کہ اہل رائے جو ہیں وہ قیاس بہت کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ قیاس در قیاس کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب، ایک چیز پہلے اجتہاد کا نتیجہ ہے، اس سے مزید پھر اجتہاد کرنا، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جو قول ہے وہ تو جامع الکلم ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں تو گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. اس میں تو پورے کو پورے جہاں جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ اسی لیے شاہ ولی اللہ نے لفظ ان کا نام رکھا ہے اہل تخریج. اہل تخریج کا معنی یہ ہے کہ پہلے قیاس تھا، اس کے اندر مزید اب قیاس کر لیا، مزید اجتہاد کر لیا. شافعی جو ہیں وہ امام شافعی بہت اجتہاد کی وسطوں کے قائل ہیں، لیکن وہ قیاس در قیاس کے قائل نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تفصیلی تو آپ کو مثالیں آ جائیں گی. میں نے آپ کو جو ہے وہ فی الحال 3 مثالیں دے دی ہیں جوہری، اور پہلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ چونکہ بات بڑی لمبی آ گئی ہے، وہ اصل میں کہ جو اہل ظاہر ہیں وہ اہل سنت میں شامل ہیں کہ نہیں، ان کے بارے میں جی ہاں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے یہ بار بار موقع نہیں آئے گا، تو اس لیے یہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہو جانی چاہیے. اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ نہیں، فقہ کی تدوین میں اور اصول فقہ کی تدوین میں دونوں کے طریقہ کار بدل گئے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے سر، وہ انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی اس کے بارے میں ابھی آپ سوالات کریں پھر دیکھیں گے نا کہ ویسے ان سوالات کے اصل میں بہت ابھی ان چیزوں کی بہت اصل میں وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن میں نے آپ کو پھر بھی مثالیں دے دی ہیں. چلیے ایک سوال شیخ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آخری نقطہ بیان کیا ہے، تو اس سے پہلے ایک نقطہ بہت اہم آ گیا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ تو تقلید کی تو جڑ کٹ گئی ہے اس سے. وہ نقطہ یہ ہے کہ تقلید کا مسئلہ انسانی صلاحیتوں کے تنوع کا انکار ہے، کیونکہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ ایک پہلو پر سوچ رہا ہوتا ہے، اور اب کسی خاص شخص کی اگر آپ تقلید کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح بلاب رجے آپ نے دوسرے آدمی کی صلاحیت کا انکار کر دیا ہے. یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے.
یہ میں نے اس طرح نوٹ کیا، آپ نے ایک اشارہ دیا تھا. چلیے جزاکم اللہ. اور جی ابھی کیونکہ آپ نے آخر میں کیا کہ مجتہدین کے اجتہاد ایک پہلو ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر مزید قیاس نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت یہ تو سمجھ آ گئی کہ یقیناً ایک پہلو ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اور سوال کی نوعیت اور سائل کی ضرورت کے مطابق گفتگو کرے گا، یقیناً وہ نہیں ہوگا. اور وہ کوئی یعنی بعد قیاس جو نتیجہ ہے جس کو فتویٰ کہتے ہیں یا فقہ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ نص نہیں بنتا کہ اس کی بنیاد پر پھر قیاس. ہاں وہ نص ہوتی ہے فقہی نص، ہاں جی یعنی وہی کی نص نہیں ہوتی. ذرا لفظ یہ تھوڑی سی احتیاط کریں. نص ہر اس عبارت کو کہتے ہیں جو کسی نے بولی ہو. اب میری گفتگو بھی نص ہے، لیکن وہ میری نص ہے. نص کے معنی اصل میں یہ ہے کہ یہ وہی نہیں ہے، وہی صرف دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت کی. جی وہ فقہی نص تو ہے لیکن وہ نص شرعی نہیں ہے. جی ہاں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قواعد فقہیہ جو ہیں جی وہ بھی کیونکہ نتیجہ اجتہادی ہوتے ہیں، جی کیا ان کی بنیاد پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. میں پہلے بتاؤں کہ خود قواعد فقہیہ خود حجت نہیں ہے. قیاس تو حجت ہے نا، اجتہاد تو حجت ہے. قواعد فقہیہ تو اصل میں ایک جائزہ ہوتا ہے، سطحی طائرانہ جائزہ، اور طائرانہ جائزہ تو خود حجت نہیں ہے. یہ آپ کو اصل میں قواعد فقہیہ کی جب بات آئے گی نا، آپ یہ اس کو ذرا پینڈنگ رکھیں. ابھی تو میں نے آپ کو اصول فقہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا تو دیا ہے کہ قاعدہ فقہیہ جو ہے وہ خود کلی نہیں ہوتا. نہیں وہ کلی تو نہیں جب کلی نہیں ہوتا تو حجت کیسے ہوا؟ اصول فقہ کلی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اصل میں قواعد فقہ کی ہاں جی اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ نہیں، مقام اس کا صرف کیا ہے، ایک طائرانہ جائزہ. بھائی طائرانہ جائزہ کی بھی تو اہمیت ہے. یہ ہیلی کاپٹر اوپر اڑ کر جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہوتا ہے، بھی اس کی بھی تو کوئی اہمیت ہے، لیکن اس کی صرف ظاہر کے اعتبار سے اہمیت ہے، گہرے جا کر نہیں. اور جی ایک آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ خارج کا مسئلہ جو ہے، ایک تو آپ نے کہا کہ خارج اور روافض کا سارا مسئلہ سیاسی ہے، مذہبی ہے ہی نہیں، جی ان کا مسئلہ خلافت سے بنیاد. جی لیکن یہاں ایک اچھی بات آ گئی کہ خوارج کا جو یعنی ہم نصوص میں غور کریں تو خوارج کی اصل پرابلم سنت سے ہے. نہیں، اصل ان کی پرابلم یہ نہیں ہے، یہ ان کی بعد میں ضرورت پڑی ہے کہ وہ سنت کا انکار کریں. اصل جو مسئلہ ہے وہ خوارج کا کیا ہے؟ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظام کے مخالف ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے، جدید خوارج کا نظریہ جمہوریت ہے، کیونکہ یہ انارکی ہے. یہ میری موجودگی میں 1979 کے اندر ایس ایم ظفر نے بحث کی تھی جمہوریت کے بارے میں، ہائی کورٹ جو شریعت بینچ تھا نا اس کے اندر. میں اس وقت موجود تھا، بلکہ اس کا میں معاون تھا، لیکن اس نے یہ میرے بغیر کی تھی، اور اس معاملے میں اس نے تیاری کسی اور سے کی تھی. وہ ایک منکر حدیث تھا، اس نے تیاری کی تھی. اس نے جمہوریت ثابت کرنے کے لیے. تو اس کے بعد یہ کتاب جو ہے میں نے وہ سارا مواد دے دیا تھا مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کو. انہوں نے یہ خلافت و جمہوریت جب کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے بیچاروں نے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. جی یہ جو آپ نے کہا خوارج بھئی انارکی ہے، یہ اصل میں خوارج ہے یہ انارکی. آپ کو یہ بتائیے کہ چھوٹی سی بات پر دونوں کافر ہو گئے، حضرت علی بھی اور امیر معاویہ بھی اور عمر بن عاص بھی. عمر بن عاص کو چھوڑ دیجیے آپ، وہ کیسے کافر ہو گئے؟ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں. صرف جذباتیت ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ایک عورت جو کہے اور جی بات یہ ہے کہ میں بھی تو انسان ہوں، میں مرد کے تابع کیوں ہوں، جسم میرا ہے، میری مرضی. یہ تو بات ہی غلط ہو گئی. مطلب ہے نظم کا مسئلہ ہے کہ نظم جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ مرد ہی نظم کا سربراہ ہے، عورت نہیں بن سکتی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے اصل میں مجھ سے عورتوں نے سوال کیا تھا نظم کے بارے میں. تو میں نے کہا تھا کہ 3 نظام اسلامی حکومتوں میں ایسے رہے ہیں کہ وہ تینوں نظام جو ہیں ان کی میں نے بات سمجھائی تھی.
ایک نظام ہے جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا مختصر سا نام ابن تیمیہ نے رکھا ہے الحسبہ۔ یہ صرف معاشرتی اصلاح کے لیے، مثلا ایک باپ جو ہے وہ بیٹی کی شادی نہیں کر رہا، یا اس طرح کی جو خرابیاں، ماپ تول کی خرابیاں، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سعودی عرب میں یہی نام ہے اس کا، حیات الامر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حق و باطل کا فیصلہ یا زیادتی کا فیصلہ، اس کو بولتے ہیں عدلیہ۔ یہ ایک دوسرا ادارہ ہے عدلیہ کا، اور ایک ادارہ ہے جو خود حسبہ اور جو عدلیہ کے جو جج ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے کہ انہوں نے فیصلے صحیح کیے ہیں کہ نہیں، ان کو بولتے ہیں دیوان المظالم۔ سعودی عرب کے اندر یہ تینوں محکمے موجود ہیں، بلکہ یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوا، اس کے لیے بھی سعودی عرب میں انہوں نے عدالتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو محاکم اداریہ کہتے ہیں۔ یہ میرا مضمون جو ہے نا، یہ مئی 2017 کے اندر، اس کے اندر میں نے یہ ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں، وہ محدث میں پڑھ لیجئے، محدث کے اندر وہ مضمون میرا موجود ہے۔ میں نے سعودی عرب کے نظام کا تقابل کیا پاکستان کے نظام سے، کہ پاکستان کے اندر تو بیچاری ہے ہی ہر جگہ عدالت۔ ہاں جی، کب چھٹائی؟ مئی 2017 کا جو پرچہ ہے نا، اس کے اندر ہے یہ۔ اس میں میں نے دستور کا بھی تقابل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ عدالتی نظام کا بھی تقابل کیا ہے۔ سر، یہ آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا، میں کہتا ہوں کیونکہ سامعین سوال بھی کر رہے ہیں، تھوڑی سی کی وضاحت آ جائے کہ خوارج کا اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نظام کے خلاف ہوتی ہے۔ ہاں، وضاحت آ جائے۔ دیکھیے، نہیں، یہ دیکھو ثالثی ایک نظام ہے، اور یہی ازدری نے دلیل دی تھی کہ قرآن مجید میں موجود ہے، حکم من اہلہ وحکم، یہ بھی تو ثالثی کی قسم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، کافر ہو گئے، لا حکم الا للہ، مطلب ہے کہ انسان قاضی بھی نہیں بن سکتا، تو یہ نظام ہی کے خلاف ہے نا، کہ جج کا فیصلہ نہیں، فیصلہ میں کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہ سارے دہشت گرد خارجی ہوتے ہیں، سارے جمہوری بھی خارجی ہیں۔ اصل میں بات اس میں کچھ تفصیل ہے، میں آپ کو نہیں پتہ بات کیا، ہر چیز کی تفصیل کرنے لگ جائیں گے پھر وقت بہت چاہیے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پوچھے، یہ باتیں مزید آگے پھیلیں گی، ابھی تو میں نے صرف آپ کو نقطے بیان کیے ہیں۔ اچھا، دوسری بات شیخ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اجتہاد کرتے ہوئے یا اتحاد یا فتویٰ دیتے ہوئے، بلکہ میرا یہ زیادہ سوال، فتویٰ دیتے ہوئے صرف اسی قدر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہے، بالکل، جس کی بنیاد پر ہم ان فقہی، یعنی اس سارے فقہی کام کا ایک طرح سے ہم انکار کرتے ہیں کہ جس میں بغیر نوعیت مسئلہ کو متعین کیے تخریجات کی گئی ہیں۔ نہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم اس کو بے وزن قرار دیتے ہیں۔ یعنی بے وزن، ہاں، بے وزن، نہیں انکار نہیں، بے وزن، بے وزن قرار دیتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو دیکھو نا، مقلد نے اس کو مقام دیا وہی کا، اور ہم کہتے ہیں اس کا وزن ہی نہیں۔ جی، آپ نے اس لیے ازدری کا مقولہ جو ہے نا، اعرف الحق تعرف الرجال، اس کا مطلب اصل میں یہ بنتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب کوئی آدمی شریعت میں غور و فکر کر رہا ہے نا جی، تو غور و فکر کرتے ہوئے اگر اس کو کچھ نئی باتیں سمجھ آ رہی تو ان کو بیان نہ کرے۔ نہیں، آپ نہیں، اس کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے فقہ الحدیث کے طور پر کہ اس کے اندر یہ نقطے بھی ہیں، سوال کے طور پر۔ تو بات تو نہیں، نہ، سوال کرنا اور چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے جواب دینا۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، سوال پیدا ہوا کہ اس کے اندر یہ سوالات بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر السلام کے اندر اس کا کام ہے کہ حدیث پر بات کر کے پھر کچھ ما یؤخذ من الحدیث وہ لاتا ہے، اور اس میں کیا لاتا ہے، ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مؤذن کی آپ تقلید کرتے ہیں۔ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں تقلید ہوتی ہے اجتہاد میں، روایت میں تو تقلید ہوتی نہیں، وہ تو اصل میں روایت کر رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، خبر دے رہا ہے۔ نہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں جب کسی چیز، نہیں، میں آپ بتاؤں، دیکھیے، نہیں، آپ کو علمی طور پر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں مسئلہ بھی موجود ہے، غور کریں، بس غور کے لیے قابل غور ہے، یعنی وہ فتویٰ جو ہوتا نہ اس کی حجیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
صرف ایک عالم آدمی کہتا ہے اس میں یہ مسائل بھی، جیسے ابھی میں نے آپ لفظ بول دیا جمہوریت جو ہے یا انارکی ہے، اس میں بہت تفصیلی بات ہے ابھی. یہ مایو خزو ہاں جی میرا دلیل ہے. اب آپ بتائیے نا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ماشاءاللہ اب یہ کتابوں